بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے حضور کو انہوں نے دودھ پلایا ہے۔ ان کے کچھ اپنے ہی انداز تھے بیان کرنے کے۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا، بات توجہ سے سننے والی ہے، مزہ آئے گا انشاءاللہ بات سن کر۔ عرب کے اندر ایک رواج یہ تھا کہ جناب بچے کو پالنے کے لیے دیہات کی طرف بھیج دیا جاتا تھا۔ آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں شہر کی آب و ہوا کی بنسبت دیہات کا ماحول بہت بہتر، خالص دودھ، خالص غذائیں، یہاں زبان بھی خالص، تو وہاں بھی عرب میں بھی یہی ماحول تھا کہ جناب خالص زبان سکھانی ہے عربی تو دیہات میں بھیج دیں۔ مکے کی آب و ہوا کی وجہ سے دیہات میں قبیلہ بنو سعد کے اندر جو کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے، وہاں بھیجا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اچھے طریقے سے پرورش ہو، تربیت اچھی ہو، وہاں پر حضور کی جو ہے وہ بچپن سے ہی اچھی پرورش ہو جائے، جسم کے اعتبار سے تندرست ہو جائے، زبان جو فصاحت و بلاغت ہے عربی کی وہ بھی اچھے انداز میں سیکھ جائیں۔ تو اس لیے دیہاتوں کی طرف بچوں کو بھیج دیا جایا کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ جب آتی ہیں، آنے کا منظر کیا ہے کہ جب میں آ رہی تھی تو حالت میری یہ تھی کہ میری اونٹنی لاغر، سب اونٹنیوں سے پیچھے کم۔ کہتی ہیں میرے پاس جو بچہ تھا ساری رات چیختا، وہ بچے کو دودھ نہ ملتا، وہ چیختا رہتا، ساتھ والی عورتیں پریشان ہوتی، وہ مجھے تانا دیتی، اے حلیمہ کیسا بچہ لائی ہو تم، جو ہے وہ چیخ رہا ہے، دودھ نہیں پلا سکتی، میری اونٹنی اتنی کمزور کہ وہ عورتیں تانا دیتی ہیں، کیسی اونٹنی لی ہوئی ہے تم نے کہ جو صحیح طریقے سے چل بھی نہیں سکتی تمہارے ساتھ۔ مکے کی طرف رواں دواں ہیں، ساری دائیاں مل کر جا رہی ہیں، ساری عورتیں جب مکے پہنچ جاتی ہیں سب کو اپنا اپنا بچہ مل جاتا ہے، یعنی بچہ دودھ پلانے کے لیے سب عورتوں کو مل جاتا ہے سوائے حضرت حلیمہ سعدیہ کے۔ کہتی ہیں کہ مجھے بچہ نہیں ملا، لیکن پھر جب مجھے بچہ ملا تو آمنہ کا لال ملا۔ بالآخر کہتی ہیں میرے حصے میں حضور کی ذات آئی۔ کہتی ہیں جب میں گئی حضور کے گھر دیکھا کہ سبز ریشمی کپڑے کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے، ننھے جسم کے ساتھ حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے۔ وہاں پر کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا تو حضور کے جلووں میں کھو گئی۔ جب میں نے حضور کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا تو چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھا، کہتی ہیں کہ پھر میں نے وہ سینہ کہ جس میں دودھ ہی نہ تھا اس میں دودھ ابھر آیا، میں نے حضور کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہتی ہیں جب میں ان کو حضور کو اٹھا کر دیکھ رہی تھی تو میں حضور کے حسن میں گم ہو گئی۔ کیوں نہ گم ہو، حسن تو وہ ہے، حسن مصطفیٰ کیا ہے؟ وہ حسن ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی تھا، مصر میں مشہور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ مصر کے شہر کے اندر انگلیاں کٹی، وہ بھی عورتوں کی۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر انگلیاں کٹی، وہ بھی کن کی؟ عورتوں کی۔ علاقہ بھی کون سا؟ مصر کا۔ لیکن ادھر آئیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب۔ ادھر حضور کو دیکھا نہیں، حضور کو دیکھا نہیں، صرف حضور کا نام سنا ہے، نام سن کر اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہو گئے۔ وہ بھی کون؟ عرب کے مردان، یعنی عرب کے مرد حضرات۔ حسن کا مقابلہ کیجئے، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، چہرہ ہے، ادھر صرف نام ہے۔ ادھر کٹی ہیں، ادھر کٹاتے ہیں، ادھر انگلیاں ہیں، ادھر سر ہیں، ادھر مصر ہے، ادھر عرب ہے، ادھر عورتیں ہیں، ادھر مرد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ بی بی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کے جلووں میں گم ہیں، لے کر آئی حضور کو۔ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے میں لے کر گئی، کہاں لے کر گئی؟ میں خانہ کعبہ میں لے کر گئی، وہاں جتنے بھی بت تھے وہ بت وہیں پر گر پڑے اور بت سارے کے سارے ٹوٹ گئے۔ کہتی ہیں میں نے سوچا کہ آپ کو حجر اسود کا بوسہ دلاؤں، حضور کو نیچے کروں حجر اسود کا بوسہ دلانے کے لیے، لیکن میرے رب کو گوارا کہاں تھا کہ حضور نیچے کیسے جھکے۔ اللہ نے حکم دیا فقاما، وہ حجر اسود من مقامی اپنی جگہ سے خود اٹھا اور حضور کے لبوں کو بوسہ دینے لگا۔ اللہ کی
शान देखिए, अल्लाह के नबी की शान देखिए कि हजरत अस्वद खुद ऊपर अपनी जगह से बुलंद हो गया, हुजूर के रुखसारों को, हुजूर के लबों को वो हजरत अस्वद बोसा दे रहा है। कहती हैं कि मैं वहाँ से लेकर आई, रास्ते में हूँ, रास्ते में जब वापसी जा रही हूँ कबीला बनी उसाद की तरफ, वही औरतें दाइयाँ मेरे साथ हैं, मुझसे कहती हैं ए हलीमा, ये वही सवारी है, ये सवारी खरीद नहीं लेकर आ गई हो, ये सवारी तो आज हमें तुम्हारे साथ नहीं मिलने दे रही, जब आ रही थी तो यही सवारी तुम्हारी सबसे कमजोर थी, अब जब जा रही हो तो हम सबसे ज्यादा तेज जा रही हो, सवारी वही है, ये तब्दील करके आई हो। मैंने कहा सवारी का कमाल नहीं, सवार का कमाल। यहाँ सवारी की बात नहीं, यहाँ किसकी बात थी? सवार की बात थी। सवार कौन थे? मालिके कौनैन हैं, पास कुछ रखते नहीं। मालिके कौनैन हैं, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ। तो हज़रत हलीमा सादिया लेकर गई हुजूर अलैहिस्सलाम को, जब घर लेकर गई तो घर सिर्फ 7 बकरियां थी। कितनी? सिर्फ, तवज्जो है आपकी, सिर्फ 7 बकरियां थी। हज़रत हलीमा बताती हैं कि हुजूर के आने की बरकत ये हुई कि 7 बकरियों से 700 बकरियां हो गई। और कहती हैं घर में रोशनी होती थी, लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं, लैंप चिराग उस वक्त जो होते थे उनको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हर वक्त घर में जो है वो उजाला ही उजाला हुआ करता था। और कहती हैं कि मैं जहाँ मेरे जानवर जहाँ कर, और पहले वो थनों में दूध कम होता था, जब से हुजूर की आमद हुई, हुजूर के वजूद मसऊद की बरकतें ज़रा चेक कीजिए कि जब से हुजूर की आमद हुई है मेरे घर में, अभी बचपन का आलम है, ये हम हुजूर का बचपन सुन रहे हैं, अभी जवानी को नहीं पहुंचे, अभी कमालात, अभी मकाम नबूवत, अभी तक 40 साल की उम्र से वो तो मिलना शुरू हुआ बज़ाहिरी तौर पर। वैसे तो फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, यानी हज़रत आदम का भी उस वक्त वजूद ना हुआ, हुजूर उस वक्त से नबी हैं, लेकिन बज़ाहिर जो है वो 40 साल की उम्र में हुजूर अलैहिस्सलाम को बेसत यानी मकाम नबूवत जो है वो अता किया गया था। तो भी हम बचपन का आलम सुन रहे हैं। कहती हैं कि मैं, मेरे जानवरों के थनों में दूध ज़्यादा होता था, सारे मोहल्ले वाली औरतें परेशान कि हलीमा के घर में या तो दूध नहीं होता था, आज उसकी बकरियों के थनों में जितना दूध है इतना हमारी बकरियों के थनों में तो है नहीं, कतरा कतरा निकलता है। सब औरतों ने प्लान किया, क्या मशवरा किया, मीटिंग की कि जहाँ हलीमा की जानवर चलने जाते हैं हम भी वहीं भेजते हैं अपनी बकरियों को। तो मसला तो चरागाह का था ना था, मसला तो किसी और चीज़ का था। बरकत उस चरागाह की नहीं थी, वहाँ घास चरने वाली जगह का ना था कमाल तो किसी और शख्सियत का था। तो कहती हैं कि तमाम औरतों ने वहाँ जानवर भेजे, लेकिन वहाँ वो वैसे ही घास चर कर आ गए और दूध की कैफियत फिर वही है। फिर हज़रत हलीमा सादिया से पूछा तो उन्होंने जब बताया कि यहाँ मेरे घर में कुछ और ही हस्ती आई हुई है, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल बरा आ गए। तो हज़रत हलीमा सादिया के घर को क्या रौनक मिली, क्या उनको फयूज़ व बरक़ात मिले, उन्होंने अपनी ज़बानी बताए।